نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے حد شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عطا سے ایک بار پھر ہم سب کو ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی پرمسرت لمحات اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمائے ہیں، اور ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے، اور مسلمان جھوم جھوم کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے تیاریوں میں مشغول ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ محافل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے تذکروں سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ کہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی خوبصورت جھلکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، تو کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ آن لائن محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شروع کیا گیا ہے، جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تذکروں سے اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ محترم ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل، اس عالم کائنات کے وجود سے بھی پہلے دو محفل عالم ارواح کے اندر منعقد کی گئیں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک محفل جسے محفل توحید کا نام دیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 کے اندر موجود ہے، اور ایک محفل کہ جسے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عنوان دیا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کے اندر موجود ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے عالم ارواح کے اندر ہونے والی ان دو خاص مجلسوں کا ذکر کیا ہے، جو کہ آج ہم کی اس نشست کے اندر سماعت کرنے والے ہیں۔ محفل توحید جسے ہم کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 189 کے اندر موجود ہے، اسے عام مجلس، عام محفل کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر اللہ جل مجدہ نے تمام بنی نوع انسان کی روحوں کو جمع فرمایا، جس کے اندر انبیاء کی ارواح بھی موجود تھی، جس کے اندر اولیاء کی ارواح بھی موجود تھی، جس کے اندر دنیا میں وہ تمام انسان جو آ کر اسلام کو قبول کرنے والے تھے ان سب کی روحیں موجود تھیں،
اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کی روحیں بھی موجود تھی کہ جو دنیا میں آ کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہونے والے تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا، وہ تمام روحیں عالم ارواح کی اس مجلس کے اندر موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمام بنی نو انسان کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر جمع فرما دیا، اور پھر جو کچھ گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے سنتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 172 ہے۔ آیت نمبر 172 سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد کر اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے عہد لیا، من بنی آدم، بنی آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولادوں سے عہد لیا، من ظہورہم ذریتہم، ان کی پیٹھوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام اولاد کو نکالنے کے بعد ان سے یہ عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان تمام کو خود ان پر اللہ تبارک و تعالی نے گواہ بنا دیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ وہ بات کیا تھی کہ جس کے اوپر عہد لیا گیا، جو پوچھا گیا اور اس کے اوپر ان کو گواہ بنایا گیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نمبر 172 سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے، چاہے وہ انبیاء کی روحیں تھیں، چاہے وہ اولیاء کی روحیں تھیں، چاہے دنیا میں آنے کے بعد مسلمان ہونے والے لوگوں کی روحیں تھیں یا کافر اور مشرک کی روحیں موجود تھیں، سب نے اس بات کا اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہیدنا، تم سب گواہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ربوبیت کا اقرار کروایا، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب سب نے اقرار کر لیا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہنا کہ ہم تو غافل تھے، ہم تو غفلت میں پڑے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، یا یہ نہ کہنے لگ جاؤ، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہیں یہ نہ کہنے لگ جانا کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے انہوں نے شرک کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا باطل کام کرنے والوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک فرمائے گا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے عالم ارواح کے اندر تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کر کے سب سے اس بات کا عہد لیا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور جب یہ اقرار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے گواہ بنا دیا کہ گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ تم نے جو بات کہی ہے، تم نے میری ربوبیت کا اقرار کیا ہے، تم گواہ ہو جاؤ۔ کہیں قیامت کے دن اس بات سے انکار نہ کر بیٹھنا کہ ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا، یا یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے ہوئے پایا تو ہم نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ عالم ارواح کے اندر یہ محفل منعقد کی گئی، یہ مجلس منعقد کی گئی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ تو تھی محفل توحید، جس میں عام اور خاص ہر طرح کے لوگوں کی روحیں موجود تھی۔ اب آئیے ذرا ہم ذکر سنتے ہیں اس خاص محفل کا، اس خاص مجلس کا، کہ جس کے اندر عام لوگوں کی روحیں موجود نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر انبیاء اور رسولوں کی روحیں موجود تھیں، خاص لوگوں کی روحیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 81 کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اس مجلس کا، اس محفل کا ذکر کیا، اور سنیے اور غور کیجئے کہ یہ کس انداز کی مجلس تھی اور اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
میثاق النبیین، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا. کس سے؟ نبیوں سے. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. پہلی جو محفل ہوئی تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. لیکن اب یہ محفل جو ہو رہی ہے، یہ جو مجلس سجی ہے، یہ خاص مجلس ہے عالم ارواح کے اندر. یہ خاص مجلس سجی ہے جس کے اندر عام لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ خاص لوگوں کی روحیں موجود ہیں. یہ انبیاء کی روحیں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا. وہ عہد کیا ہے؟ ذرا سنیے اور غور کیجئے. فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت بھی عطا کر دوں. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو. وہ خاص رسول تشریف لے آئے. ذرا انداز بھی ملاحظہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسولوں کا ذکر النبیین کہہ کر کیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ذکر کیا، ذکر خاص فرمایا تو رسول کہہ کر کیا. فرمایا کہ جب تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئیں، یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. جب تمہارے پاس وہ خاص رسول تشریف لے آئیں جو تصدیق کرنے والے ہوں اس چیز کی جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا. اللہ انبیاء سے فرما رہا ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد کرنا، اور تاکید کے ساتھ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا. پھر اللہ نے فرمایا کہ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ جو بات ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، جو کچھ کلام ہوا ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے، اے انبیاء کی روحوں یہ بتاؤ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا. تو سب نبیوں کی روحوں نے کہا اقررنا، کہ باری تعالی ہم نے اقرار کیا، جو کچھ بات ہوئی ہے ہم نے اس کو اقرار کیا. پھر اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی یعنی رب تعالی خود بھی فرما رہا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. گواہ ہو جاؤ، تم نے عہد کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک ذرا سنیے اگلی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، کہ اس عہد کے بعد، اس میثاق کے بعد جو کوئی پھر جائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عالم ارواح کے اندر یہ جو محفل سجی ہے، جو خاص مجلس سجی ہے جس کے اندر انبیاء کی روحیں موجود تھی، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ کس قدر اہم محفل تھی، یہ کس قدر اہم مجلس تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا کہ جب میرے رسول تمہارے پاس تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اقرار کروانے کے ساتھ ساتھ ان پر گواہ بھی ان کو بنا دیا، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر ان سے فرما دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی پھر جائے گا تو وہ فاسق ہوگا. ذرا سوچئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اللہ رب العالمین جل جلالہ عالم ارواح کے اندر حضور کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے اور نبیوں کے ساتھ فرما رہا ہے اور ان سے عہد بھی لے رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ تو بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی. کہیں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرما دیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا ہے، اور یہی آمد کا ذکر ہم اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر، جو تو پورے سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اپنی اس لغزش پر روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہے، اور کثرت سے روتے رہے اور بہت روتے رہے۔ جان محترم، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ خاص بات دیکھی تھی، کچھ خاص بات نوٹ کی تھی۔ آج کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خاص بات کو لے کر عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس انداز میں کہ یا ربی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے میرے رب، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے سوال کرتا ہوں، ان کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو کیسے پہچانا، تم نے ان کو کیسے جانا، تمہیں کیسے معلوم ہوا ان کے بارے میں؟ تو عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا اور جب مجھ میں روح داخل ہوئی، جب میں نے سر کو اٹھایا اور عرش کے پائے پر دیکھا تو میں نے وہاں دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس وقت میں نے یہ کلمہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ یقیناً کوئی قابل قدر شخصیت ہے، یقیناً وہ کوئی عام ذات نہیں ہو سکتی، یقیناً وہ تیرا محبوب ہوگا۔ اسی لیے آج میں نے ان کا نام لے کر تیری بارگاہ میں یہ سوال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ اے آدم، تم نے بالکل سچ کہا ہے، انہو احب الخلق الیہ، کہ وہ میری نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الخلق الیہ، کہ میری بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ تمام مخلوق سے بلند ہے، وہ میری بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں، وہ میرے محبوب بندے ہیں۔ فرمایا کہ فغفرت لک، ذرا سوچئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد دنیا میں کئی سال تک روتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے پاس کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن جب آج وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ فغفرت لک، کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور فرمایا ولولا محمد لما خلقتک، اور یہ بھی سن لو کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ ذرا سوچئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش نہ ہوئی۔ آج اگر کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی مناتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت
پر محافل کا انعقاد کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، چراغاں کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا ہے، ان کے تذکرے کیے ہیں، اور تمام انبیاء کرام اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ ایک خاص اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کا یہ نام ہوگا، اگر وہ تمہاری زندگی میں تمہارے پاس تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لانا۔ جان محترم، یہاں یہ واقعہ بھی یاد رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب تو ان میں مبعوث فرما وہ رسولا منہم، ان میں سے وہ رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم، وہ خاص رسول ان میں سے تو مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی انہیں تعلیم دیں، حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، تو اب وہ رسول بھی بھیج دے، اس پیارے محبوب کو بھی بھیج دے، ان میں تشریف لے آئیں وہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام بھی آپ کی ولادت کے تذکرے کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، اس کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی اور انہیں سمجھایا کہ مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ خوشخبری دیتا ہوں میں تمہیں اس رسول کی کہ جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا ذکر کیا، اور قرآن مجید میں جا بجا حضرات انبیاء کرام کی ولادت کا، ان کی آمد کا، ان کے تذکرے موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے موجود ہیں۔ تو یہ آج محفل میلاد کی یہ پہلی نشست ہم نے آن لائن منعقد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی آمد پر خوب خوشیاں منانے، حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کرنے، آپ کی سیرت کے روشن پہلوؤں کو بیان کرنے، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔